مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور ہم عمر دوستوں، ایمانی بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی آیات مختلف مقامات سے سنائی. ایک بات ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے، ان آیات کی روشنی میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ایمانی بھائیوں، ہمارے سامنے دو منزلیں ہیں. ایک ہماری دنیا کی منزل ہے، ایک ہماری آخرت کی منزل ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر ہم اپنی موت تک کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا محنتیں، کیا کاوشیں کر سکتے ہیں، ہم کیسے زندگی گزاریں، اس کا نام دنیا ہے. اور ایک دنیا اس کے بعد شروع ہوتی ہے جو مرنے کے بعد کی ہے، اس کا نام آخرت ہے. دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور آخرت کی زندگی کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں. ہمیں یہاں بھی سکون کی ضرورت ہے، وہاں بھی سکون کی ضرورت ہے. یہاں بھی آرام کی ضرورت ہے، وہاں بھی آرام کی ضرورت ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی جب ہم دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں، دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، تو یہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کو میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا کہ سمندر سے کے پانی سے ایک قطرہ لے لیں، آپ ایک انگلی ڈالیں اور اس کو باہر نکالیں. جو آپ کی انگلی کے ساتھ لگ گئی یہ آپ کی دنیا ہے، یہ اس دنیا میں جینے کی زندگی ہے. اور اس کے بعد جو سمندر میں بچ گیا وہ سب کی سب آخرت ہے. کتنی آخرت ہے اس کو ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے ہیں. اسلام مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے لیے کچھ نہ سوچیں، فرمایا سوچو، لیکن دونوں کو کمپیئر کرو، دونوں کا مقابلہ کرو. ہمیں زیادہ اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے یا زیادہ اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کسی کا دل چاہے نہ چاہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. اور جہاں جانا ہے وہاں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آنے ہیں ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. جب تک موت نہیں آ جاتی، وہاں پہنچ نہیں جاتے، تب تک کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. انسان کی زندگی کا نظام اور اس کا ڈھانچہ ایسا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
اللہ فرما رہا ہے میں نے دنیا کو سجا دیا مال دولت سے، اور انسان کے دل کو میں ڈال دی دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اچھے مکان کی محبت، اچھی زندگی کی محبت۔ پھر میں نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری باتیں یہیں رہ جائیں گی، کوئی ان میں سے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ سورہ رحمان کی کبھی تلاوت کیجئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائیں، اور یہ بات ہمارے موضوع سے ہٹ جائے گی ورنہ عرض کرتا نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بیان فرمائی الرحمن، وہ بہت رحم کرنے والا، بہت دینے والا، اس نے جو اپنے احسان کیے، جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی الرحمن علم القرآن، وہ اپنی کتاب انسان کو سکھائی، قرآن سکھایا، یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور نعمتوں کا ذکر فرماتے گئے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب، مغرب کا رب، مرج البحرین یلتقیان، وہ جس نے سمندر چلائے، جس نے دریا بہائے، سمندر کا پانی دریا سے جڑتا ہے، دریا کو پھر سمندر سے ہی بھاپ اٹھ کر کے پانی ملتا ہے، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے بیچ میں ایک آڑ ہے، سمندر کا پانی کھارا ہے، وہ دریا کے پانی سے میٹھا نہیں ہوتا، اور دریا کو پھر سمندر سے ملتا ہے لیکن وہ سمندر کے پانی کی وجہ سے کھاری نہیں ہوتا۔ ان ساری نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد ہمارا رب کہتا ہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، لوگوں کھو نہیں جانا، دریاؤں کو دیکھتے رہو، پہاڑوں کو دیکھتے رہو، تم سمندروں کو دیکھنے لگ جاؤ، ستاروں کو دیکھنے لگو، اسی دنیا کے اندر مگن ہو جاؤ، مگن نہیں ہونا۔ کل من علیہا فان، سب کا سب جو اس کے اوپر ہے فنا ہونے والا ہے، مرنے والا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ایک ہی ذات باقی رہنے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات باقی رہنے والی ہے، تمہارے رب کی شان، تمہارے رب کی ذات، یبقى ذو الجلال والاکرام، عزت والا، اکرام والا کوئی باقی نہیں رہے گا، سب فنا ہونے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جب سب کو یہاں سے جانا ہے تو بس ایک ہی منزل ہے، اگر وہاں چھٹکارا ہو گیا، جان بچ گئی تو کامیاب ہو گئے، اور اگر جان پھنس گئی، جو وہاں پھنس گیا، وَمَنْ أَخْزَيْتَهُ وَمَنْ أُدْخِلَ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، جس کو تو جہنم میں داخل کر دے فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، اس کو تو نے رسوا کر دیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ اب اگر دنیا میں اس کے پاس دولت تھی، دنیا میں اس کے پاس حکومت تھی، دنیا میں اس کے پاس مال تھا، دنیا میں اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں تھی، فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، اب تو وہ رسوا ہو گیا، اب اس کو دنیا کی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل منزل وہ ہے، اور میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ منزل دور ہے، فرمایا دور نہیں۔ آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جس کا آنا یقینی ہے، جس کے بغیر آدمی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی آدمی اس سے جان چھڑا نہیں سکتا ہے، تو سمجھو وہ آ چکی۔ آزفت الآزفہ، آنے والی آ چکی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر ایک کی منزل آنے والی ہے، اس سے کوئی جان بچا نہیں سکتا۔ اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر آدمی ہر سجدے کو آخری سجدہ سمجھے، ہر رکوع کو آخری رکوع سمجھے، ہر صبح کو آخری صبح سمجھے، ہر شام کو آخری شام سمجھے، اس لیے کہ کوئی معلوم نہیں کہ زندگی کی کب شام ہو جائے۔ اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر آدمی کو بدلہ ملے جو وہ کر رہا ہے۔ وہ منزل میرے اور آپ کے سامنے ہے،
کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. پیارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہے. انہم یرونہ بعیدا, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہے. ونراہ قریبا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قریب آ لگی ہے. جس کا آنا یقینی وہ سمجھو قریب آ لگی ہے. جب وہ آ جائے گی کیسی آئے گی؟ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. تم اس کو کیسے سمجھو گے؟ وہ کیسی آئے گی؟ جب آ جائے گی کیسی آئے گی؟ بے یار و مددگار جاؤ گے یہاں سے. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, تم اکیلے آ گئے جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم, اور اپنے پیچھے سب چھوڑا جو ہم نے تم کو دیا تھا. لقد جئتمونا فرادا, تم اکیلے پھر آ گئے. ما نرى معكم شفعاءكم, تمہارے ساتھ تمہارا کوئی سفارشی نہیں ملتا, تمہارے ساتھ تمہارا کوئی مددگار نہیں ملتا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق ان وعد اللہ حق ان وعد اللہ حق. ہاں قرآن کیسے جھنجھوڑتا ہمیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, لوگو ڈرو اپنے رب سے. لوگو بچ کر زندگی گزارو. کس چیز میں مگن ہو؟ دیکھتے نہیں شام ہونے والی ہے, سورج ڈھل چکا ہے, میوہ پک چکا ہے, اور جو پکتا ہے سو نیچے ٹپکتا ہے, جو پکتا ہے وہ گر جاتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اور تم اپنی زندگی کے بہت سارے دن تم نے دیکھے مگر ایک دن آگے آنے والا ہے جو تم نے ابھی دیکھا نہیں. اس دن کو یاد کرو. کبھی تصور کی دنیا میں آنکھیں بند کر کے بیٹھو, کبھی سوچو اس کو کیسا دن آنے والا ہے. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اس دن سے ڈرو. لا یجزی والد عن ولدہ, جس دن باپ بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا. وہ باپ جس نے اپنی زندگی برباد کی. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا, لوگوں میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول سب سے اچھا جانتے ہیں, سب سے بہتر جانتے ہیں, سب سے زیادہ جانتے ہیں, ہم کیا بتا سکتے ہیں. جواب ارشاد فرمایا جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی. دوسرے کی دنیا بنانے کی آخرت برباد کر, وہ باپ کی دنیا سنوارنے کے لیے, کوٹھیاں بنانے کے لیے, کاریں بنانے کے لیے, دنیا کا مزہ لوٹنے کے لیے آخرت برباد کر دیتی. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, آج وہ دن آ گیا کہ باپ بیٹے کے کچھ کام نہیں آ سکتا ہے, بیٹا باپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا ہے. لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا, کچھ کام نہیں آ سکتا. ان وعد اللہ حق. لوگوں تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, تمہیں بات یہ دماغ میں دل میں اترے یا نہ اترے, لیکن سنو ایک وقت میں تمہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. کب پتہ چلے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب وہ چیخ آئے گی جو کانوں کو پھاڑ دے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی, اس دن سب انسان کو پتا چل جائے گا اس نے کیا کیا. ما سعی, کیا کر کے لایا, کیا محنت کی, کیا کوشش کی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اب آگے دو ہی قسم کے لوگ اور دو ہی نتیجے. اما من طغى, جس نے سرکشی کی, رب کی نافرمانی کی, رب کو بھول گیا, رب کے احکام کو بھول گیا, رب کی کتاب کو بھول گیا, رب کی ماننا بھول گیا, من چاہی گزاری, رب چاہی نہیں گزاری. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. کبھی آپ ٹھنڈے دماغ سے اور میں سوچیں اس بات کو, دنیا کی زندگی کو کیسے ترجیح دیتا ہے. انسان کی ہر موڑ کے اوپر, ہر منزل کے اوپر, زندگی کے ہر موڑ کے اوپر
دو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں کہ اس کام کے کرنے میں دنیا کا اتنا فائدہ، دین کا اتنا فائدہ، اب دیکھتے ہیں کہ دین کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے یا دنیا کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس ملازمت کی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اتنا مگن ہو جاؤں گا اس میں اور اتنا کھو جاؤں گا اس میں کہ مجھے آخرت بھول جائے گی، موت بھول جائے گی۔ اب اس ملازمت کو چھوڑتا ہے یا دین کو پکڑتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، کیا ہوا؟ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم بن گیا۔ مگر ایک دوسرا طبقہ، اما من خافا، مگر جو اللہ سے ڈرتا رہا، ڈر کر کے زندگی گزارتا رہا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اس وقت میں راز کھلے گا، ابھی یہ راز کھلنے والا نہیں ہے، وہیں جا کر کے پتہ چلے گا کیسا منظر ہوگا۔ فرمایا اس منظر کو پوری طرح تم نہیں سمجھ سکتے، البتہ اس کی موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیسا دن آنے والا ہے۔ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ یوم یود المجرم، جس دن مجرم تمنا کرے گا، یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، مجرم محبت کرے گا، مجرم چاہے گا، جرم کرنے والا، ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کو بھولنے والا، آخرت کو بھولنے والا، موت کو بھولنے والا، دنیا کو یاد رکھنے والا، یود، وہ پسند کرے گا، چاہے گا، کیا چاہے گا؟ یلو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش کہ آج کے دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے میں اپنی اولاد کو اس کے حوالے کر دوں اور اپنی جان چھڑاؤں۔ ہائے، جس اولاد کے لیے دنیا میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا تھا، حلال اور حرام کی پہچان کو چھوڑ رہا تھا، آج تمنا کرتا ہے کاش کہ وہ اولاد پھنسے اور میری جان بچے۔ لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ، اور اپنی بیگم کو بھی اس کے حوالے کرے اور اپنی جان چھڑائے۔ دنیا میں اللہ کہہ رہا تھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایمان والو، انما اموالکم، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ فتنہ، فتنے کا مطلب جھگڑا نہیں، فتنہ کا مطلب لڑائی نہیں، یہ عربی کا فتنہ، فتنہ کا مطلب اس کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا کہ تم اس کو ترجیح دیتے ہو یا اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہو، اللہ کے دین کو ترجیح دیتے ہو یا اس کو ترجیح دیتے ہو۔ تم دونوں کو جب مقابلہ آتا ہے تو کس کو پسند کرتے ہو اور کس کو چھوڑتے ہو؟ فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش تھے۔ آج تمنا کرتا ہے کاش کے عذاب کے حوالے ہو جائیں اور میری جان چھوٹے۔ وصاحبته وبنی وصاحبته واخی ومن فی الارض جمیعا، اور جتنی بھی کائنات دنیا میں ہے اس سب کو اس کے حوالے کرے اور میری جان چھوٹے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تب پتا چلے گا۔ فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے ایمان والو، اے لوگوں، فلا یغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا میں ایسے مگن نہیں ہونا، دنیا میں ایسے پھنس نہیں جانا کہ تمہیں یہ دن بھول جائے اور اس کے آئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ دن آنے والا ہے، اس کے آئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان راہوں سے بچنا کہ جن کے ذریعے سے تم اس دنیا کو، اس دن کو بھول جاؤ، اس دن کو یاد رکھنا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو بڑا دھوکے باز بھی اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے، جس نے پہلے دن سے قسم کھائی تھی۔ کیا قسم کھائی تھی؟ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، اب میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ جب تک یہ زندہ رہے، جب تک یہ دنیا قائم رہے، تب تک مجھے بھی موقع ملے، میں بھی طاقت آزماؤں اور اس کو گمراہ کروں تیرے راستے سے۔
कैसे गुमराह करेगा, प्लान पेश किया। लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, आगे से भी आऊंगा गुमराह करने के लिए, व मिन खल्फिहिम, पीछे से भी आऊंगा, व अन अयमानिहिम, दाएं तरफ से भी आऊंगा, व अन शमाइलिहिम, और बाएं तरफ से भी आऊंगा, आकर के इनको गुमराह करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू ज्यादा लोगों को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। फरमाया जा फज़हब, जा तू कर ले जो तुझे करना है। फला सुल्तान लका अलैहिम, तेरी ताकत नहीं चलेगी, तेरी हुकूमत नहीं चलेगी उनके ऊपर, जो इस दिन से डरते रहेंगे, जो मेरी अदालत से डरेंगे, जो मेरे अज़ाब से डरेंगे, जो मेरे सामने खड़े होने से डरेंगे। ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद, ये मर्तबा, ये मकाम उनको मिलेगा जो मेरी अदालत से डरते होंगे। अगर मेरी अदालत से डरते हैं तो तेरी हुकूमत उनके ऊपर कुछ कारगर नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात। पीछे से एक मज़मून चला रहा है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अल ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़द मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन शर्क़िय्यतिन वलतिन यादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नहार। फरमाया ये सारी कायनात अल्लाह के रोशन करने से मुनव्वर है, अल्लाह के नूर से ये सारी कायनात मुनव्वर और उसी पता हुआ है। और उसके नूर की मिसाल जो ईमान वाले के दिल के अंदर है कैसी है? फरमाया जैसे एक चिराग रखा हुआ हो और चिराग ताकचे के अंदर हो, उसके ऊपर शीशा चढ़ा हुआ हो, और शीशा कैसा हो? फरमाया जैसे चमकता हुआ सितारा कि उसके जरिए से उसकी रोशनी डबल तर डबल हो जाती है। और वो किससे रोशन किया जाता है? ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन, ऐसा तेल उसके अंदर जलता है, ऐसी माया उसके अंदर जलती है। ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, जो ना मशरक़ी है ना मग़रबी है, किसी इलाके की खोल में वो बंद नहीं होता है। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। ये नूर कहाँ नसीब होता है? ये रोशनी मिलती कहाँ है? अल्लाह के दीन की, अल्लाह की मार्फत का ये नूर कहाँ नसीब होता है? फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ, ऐसे घरों में मिलता है जिनको अल्लाह का घर कहते हैं। फ़ी बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में मिलता है। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ, जिन घरों के लिए अल्लाह ने इजाजत दी है कि इनको ऊंचा किया जाए, उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है। युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, उसमें तस्बीह करते सुबह भी और शाम को भी, दिन में बार बार तस्बीह करते, बार बार अल्लाह को याद करते हैं। तो आदमी दंग रहता है, उसकी अक्ल परेशान है कि ये माती दुनिया, पैसे की दुनिया जिसके पीछे सारे दौड़ रहे हैं, सारे इसी के अंदर मगन हैं, तो कौन से दीवाने होंगे कि जो सब कुछ छोड़ करके आकर के उसको याद करेंगे और दुनिया के इन झमेलों से अपना पीछा छुड़ा लेंगे, दुनिया की इन मुसीबतों से अपना पीछा छुड़ाएंगे, कारोबार से पीछा छुड़ा लेंगे, मुलाजमतों से पीछा छुड़ाएंगे। और पीछा छुड़ाने का मतलब कि उनको नहीं छोड़ेंगे, वो भी करेंगे और फिर इसके उसके घरों में भी आएंगे और उसको याद करेंगे। जवाब दिया, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कुरान पाक पढ़ने का ज़ौक़ अता फरमाए, कुरान पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अजीब जोड़ होता है कुरान पाक के अंदर, एक आयत आयत के साथ जुड़ी हुई, जुमला जुमले के साथ जुड़ा हुआ। पीछे एक बात पढ़ते हैं ना, ज़हन में अगर बात आती है, दूसरी आयत के अंदर उसका जवाब होता है। पीछे बात पैदा हुई थी ना कि कौन अल्लाह को याद करेंगे, कौन मस्तूं को आबाद करेंगे, जवाब आया रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। रिजालुल्लाह, ये कुछ मर्द होंगे, रिजालुल्लाह कुछ मर्द होंगे। मर्द के अंदर मतलब उनके अंदर अज़्म होगा, उनके अंदर इरादा होगा, उनके अंदर हौसला होगा, उनके अंदर जज्बा होगा। वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, वो दुनिया के आगे राल नहीं टपकाएंगे, वो अपने दीन को, अपने ईमान को किसी के आगे बेचेंगे नहीं। वो इसका मतलब नहीं कि कारोबार छोड़ेंगे। ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, तिजारत भी करेंगे, कारोबार भी करेंगे, मुलाजमत भी करेंगे, दुनिया गुजारने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन दुनिया के लिए नहीं करेंगे बल्कि किसके लिए करेंगे? आखिरत के लिए करेंगे। ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, फिर उनकी तिजारत, उनका खरीदो फरोख्त, उनका कारोबार, उनकी मुलाजमत, ला तुलहीहिम, उनको गाफिल नहीं करेगा अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से वो गाफिल नहीं होंगे। व इक़ामिस सलाह, नमाज के अदा करने से, व इताइज़ ज़कात,
اور ज़कात के देने से वो इसके से गाफिल नहीं होंगे। एक और सवाल पैदा होता है, ऐ अल्लाह ये माया पैदा कहाँ से होगी उनके अंदर, ये ताकत आएगी कहाँ से? सारी दुनिया तो दौड़ रही होगी दुनिया के पीछे और लोग कहते होंगे कि यार अगला जब किसने देखा है, ये दुनिया है बाबर ऐशे दुनिया कोश कि दुनिया दीगर नेस, ये हमारे किसी का जुमला था कि दुनिया में मजे मार लो जितने मारने हैं, इसलिए कि वापस लौट कर तो यहाँ नहीं आना है। फिर उनके अंदर ये ताकत कहाँ से आएगी कि वो अपने पीछा इन चीजों से छुड़ा लेंगे और वो आखिरत की तैयारी करेंगे और मस्जिदों को आबाद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, नमाजें अदा करेंगे, ज़कात अदा करेंगे। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, ये ताकत होगी। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, इसलिए उनके अंदर ये ताकत होगी कि उनकी नजर उस घर के ऊपर होगी, उस दिन के ऊपर होगी जिस दिन यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, जिसमें दिल पलट जाएंगे, जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। वो दिन उनके सामने होगा, उस दिन के डर की वजह से वो अल्लाह के घर को आबाद करेंगे। ओहो, और यही दिन नहीं, उसके बाद कभी तसव्वुर की दुनिया में वो उससे आगे बढ़ते होंगे कि हम जा रहे हैं, कब्र में पहुंच गए हैं और सब उसके ऊपर से मिट्टी डाल करके हम अकेले पड़े रह गए, सब अपने अपने घरों को लौट गए, रिश्तेदार भी भूल गए, बीवी बच्चे भी भूल गए, सारे भूल गए। एक तो ये मंजर था, लेकिन उसके अलावा एक आगे का मंजर होगा जब अल्लाह की अदालत लग जाएगी और अल्लाह करेगा उरिदु अला रब्बिका सफ़्फ़ा, सारे के सारे तेरे रब के सामने सफ दर सफ पेश हो गए। वहशरनाहुम, और सबको हमने इकट्ठा कर लिया, फलम नुगादिरहुम अहदा, और उनमें से कोई बाकी नहीं बचा, सब के सब रब के सामने हो गए। ववुज़िअल किताबु, और हर एक का रिकॉर्ड रख दिया गया, किताबे जिंदगी रख दी गई। ओहो, और देखता है मुजरिम क्या हो गया इस किताब को, ला नुगादिर सगीरतन वला कबीरतन मा लिहाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, ये कैसा रिकॉर्ड नामा है। ला युगादिर सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, न कोई सगीरा छोड़ा न कोई कबीरा छोड़ा। अब आदमी सोचता है कि दुनिया में बड़ी चालाकी के साथ जान बचा लेता था, कोई नमाज का कहता, कोई रोजे का कहता, मैं ऐसे जवाब देता था उसको, ऐसे आगे से गुफ्तगू करता था कि कहने वाला बेचारा चुप होकर के बैठ जाता था। लेकिन आज ये दिन आया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अब तेरी चर्ब ज़बानी नहीं चलेगी, अब वकील की वकालत नहीं, डॉक्टर की डॉक्टरी नहीं, और किसी की बुजुर्गी नहीं। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अब ज़बानें बंद, मुंह बंद, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और तुम्हारे हाथ हमसे बातें करने लगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, और तुम्हारे पांव गवाही देने लगे। आदमी का ज़मीर फड़कता है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? जिंदगी में तुम्हें बोलता रहा, फरमाया हाज़ा यौम ला यंतिकून व ला युज़न लहुम फयातज़िरून, ये वो दिन आ गया कि जिसमें बोलने की इजाजत नहीं, ये वो दिन आ गया जिसमें फ्रॉड और मक्कारी से कोई बच नहीं सकता। क्यों? हाज़ा यौमुल फ़स्ल जमअनाकुम वल अव्वलीन, इसलिए कि ये फैसले का दिन आ गया। हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये फैसले का दिन आ गया। जमअनाकुम वल अव्वलीन, तुमको भी जमा किया, पहले लोगों को भी जमा किया, इससे कोई बच नहीं सकता। फ़इल कान लकुम कैदुन फ़कीदून, फ़इल कान लकुम कैदुन फ़कीदून, अगर तुम्हारी चालाकी कुछ से चल सकती है, अगर तुम्हारी मक्कारी कुछ चल सकती है, अगर तुम्हारी तदबीर कुछ चल सकती है, फ़इल कान लकुम कैदुन, अगर तुम्हारे पास कोई मक्कारी है, फ़कीदूनी, तो मेरे साथ मक्कारी करके दिखाओ। अब कोई मक्कारी नहीं कर सकते हैं। यौम तुबला सराइर, आज राज ओट होने का दिन आ गया। ला तख्फी मिनकुम खाफिया, अब कोई चीज तुम अपनी छुपा कर नहीं रख सकते हो। हादा यौमुल ला यंतिकून, और अब हुक्म हुआ कि अल्लाह के आगे सजदा कर दो। ला यस्ततीऊन, तो ये एक तबका खड़ा हो गया है, कमर झुक नहीं सकती है। अर्ज किया क्यों नहीं कमर झुकती है? फरमाया इसलिए कि तुम्हें कहा गया था कि झुकाओ उसके आगे, और तुम्हारे पास ताकत थी झुकने की, मगर तुम नहीं झुके थे। आज हम तुमको सरे बाजार, सरे महशर, सबके सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। तुम झुकना चाहते हो, मगर आज झुका नहीं दिया। इज़ा क़ील लहुम उरकऊ ला यरकऊन, तुमसे कहा जाता था कि झुक जाओ, ला यरकऊन, मगर तुम झुकते नहीं थे। मेरे ईमानी भाइयों,
یہ دن میرے اور آپ کے سامنے ہے، اس دن سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، دو منزلیں ہمارے سامنے، ایک منزل دنیا کی، ایک منزل آخرت کی، ایک منزل مرنے کے بعد کی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم، اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا نہیں ملے گی۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی رونق مانگے گا، دنیا کی زندگی مانگے گا، دنیا میں مال و دولت مانگے گا، من کان یرید الحیات الدنیا نوفی الیہا اعمالہم، تو ہم اس کے سارے عملوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بچے گا نہیں۔ من کان یرید العاجلۃ، جو جلدی ملنے والی تلاش کرے گا، عجلنا لہ، ہم اس کے لیے جلدی ملنے والی دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اور سب کے سامنے یہ منزل ہے، لیکن تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، انسان کا مزاج یہ ہے، تحبون العاجلہ، جلدی ملنے والی کو مانگتا ہے، وتذرون الآخرہ، اور جو دیر میں آنے والی ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر رہا ہے۔ اور دیر میں آنے والی کا یہاں کیا ہے؟ تحبون العاجل، يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، جلدی ملنے والی تو مانگ رہا ہے، ويحبون وراءهم يوما ثقيلا، اور اپنے پیچھے وہ بھاری دن چھوڑ رہا ہے جس کے تصور اگر کرے انسان تو اللہ فرماتا ہے کہ بچے جوان نہیں بوڑھے ہو جائیں۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے، اگر اس کا تصور کرے انسان تو اس میں بوڑھا ہو جائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس دن کیا کام آنے والا ہے، کھول کر کے کان میں بھی سنوں اور آپ بھی سنیں، اور یہاں بیان کرنے کا مقصد اپنے آپ کو بھی سنانا اور آپ کو بھی سنانا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فلا وربک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں بھی سنوں اور میرے خاص دوست جوان بھی سنیں۔ فلا وربک، نہیں وربک، تیرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اس دن کی کامیابی سنتے ہو چاہتے ہو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ کے لیے رہنما تسلیم نہیں کر لیں گے اور آپ کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی قسم نہیں کھا لیں گے اور پکا ارادہ نہیں کر لیں گے، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ایمان والوں کا بھی اعلان کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی سنتوں کو بھی سلام اور میرے حکموں کو بھی سلام، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، فرمایا ہے بہت سارے فراڈی جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مگر یہ ایمان والے نہیں ہیں، یحبون، یہ پسند کسی اور کو کرتے ہیں، اَتُرِيدُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، اگر مجھے چھوڑ کر، میرے حبیب کو چھوڑ کر، میرے احکام کو چھوڑ کر، میرے حبیب کی سنتوں کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ چاہتے ہو، اَتُرِيدُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، تو کیا تم ان کے پاس عزت چاہتے ہو؟ اور گمراہی کن راستوں سے آئے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور اللہ کے دین پر چلنے والوں کو چھوڑ کر ساری دنیا کو، یا ایھا الذین آمنوا، ان میں سے کسی کو دوست نہیں بنانا، کسی سے دوستی نہیں لگانا، کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا، کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو سنو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو بھی ان سے دوستی لائے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظالم ہوگا، یہی ظالم ہوگا۔ اور اگر کوئی ان سے دوستی لگائے اور وہ نوز باللہ یہ سمجھے کہ خدا کا دین محتاج ہے کہ میں نے تو چھوڑ دیا، اب دیکھتا ہوں کون اس پر چلتا ہے، فرمایا نانا، اللہ الصمد، اللہ بھی بے نیاز اور اس کا دین بھی بے نیاز، مَن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ومن یرتد منکم عن دینہ، جو اس کے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، جو اس کو دین کو چھوڑ کر کے دوسری راہ کے اوپر چلا جائے، وہ کان کھول کر کے سنے، اگرچہ اس کے دین کا نام بھی لیتا رہے، دین کا بھی نام لے رہا ہے اور بے دینی کے کام بھی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے،
فراڈ کر رہا ہے، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے، یخادعون المؤمنین، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے، وما یخدعون الا انفسهم، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کس کے لیے؟ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، فرمایا اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہے جس میں کھالیں جب پک جائیں گی، چمڑیاں جب پک جائیں گی تو فرمایا ہم دوسری چمڑی بدل دیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک ایک سیکنڈ میں اللہ 70 ہزار مرتبہ بدل سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کس لیے بدلتا ہے؟ فذوقوا العذاب کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب غیرها لیذوقوا العذاب، فرمایا اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہے جس میں کھالیں جب پک جائیں گی، چمڑیاں جب پک جائیں گی تو فرمایا ہم دوسری چمڑی بدل دیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک ایک سیکنڈ میں اللہ 70 ہزار مرتبہ بدل سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کس لیے بدلتا ہے؟ فذوقوا العذاب کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اور ہم کہیں گے فذوقوا العذاب، چکھو اس کا مزہ، چکھو اس کا مزہ۔ کیوں تم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، دین کا نام بھی لے رہے تھے، میرے نبی کی محبت کا دم بھی بڑھتے تھے، لیکن نبی کے راستے پر نہیں چلتے تھے۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے میرے دین سے پھرے وہ کان کھول کر کے سنیں، میرے دین کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ، ان قریب اللہ ایسی قوم کو کھڑا کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں گے، دین کے لیے مشکلیں برداشت کریں گے، پریشانیاں برداشت کریں گے، اس لیے کہ دین کا تو راستہ ہی ایسا ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ پیارے تیاری کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ عرض کیا کس طرح تیار کروں؟ یا ایھا المزمل، کملی اوڑھنے والے سونے کی اجازت نہیں، آپ کے سونے کا وقت چلا گیا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے اللیل، ساری رات مجھے یاد کیجئے، ساری رات میرا نام لیجئے، ساری رات میری کتاب کی تلاوت کیجئے، یا اپنے آرام کے لیے تھوڑی سی رکھ لیجئے، نصفہ آدھی رکھ لیجئے، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑی کم کر لیجئے۔ کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا قیلا، اس لیے کہ راتوں کا اٹھنا، یہ تنہائی میں مجھے پکارنا اور اکیلے ہو کر میرے آگے دو آنسو گرانا، یہ نفس کو روند ڈالتا ہے اور آدمی کو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس لیے کہ ہم آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں، ایک مشکل ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اس کا برداشت کرنا، اس کا سہنا مشکل ہے۔ یہ جو آپ راتوں کو اٹھیں گے، اس لیے اس کے ذریعے سے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اب انہیں کی صفت سنو، فرمایا وہ مشکلیں برداشت کریں گے، لا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ایک ہی مضمون کو بار بار دہراتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہی تو بیماری ہے، مشت بنے کہ درد اینجا، انگلی رکھ فارسی والا کہتا ہے کہ درد یہیں پر ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، سنتوں کو ہم کیوں مٹا رہے ہیں، فرضوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دوسروں سے شرم آتی ہے، دوسروں کے سامنے چلتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ سنتیں اپنائیں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ فرمایا اگر تمہیں شرم آتی ہے تو فَسَيُؤْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان قریب اللہ ایک دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا، يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّ، اور وہ اللہ کو محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ لا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی سے ڈریں گے نہیں۔ اور 2 منٹ اور باقی رہ گئے، وقت پورا ہو گیا، میں آپ اپنی بات کو ختم کروں۔ یہ کیفیت انسان کو کیسے نصیب ہوتی ہے، یہ بات انسان کو کیسے نصیب ہوتی ہے کہ اس کے اوپر چلے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, फरमाया ये इससे नसीब होती है कि ईमान वालों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की एक दीप रोशन होती है, एक चिराग रोशन होता है। और जब वो चिराग रोशन हो जाता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, फिर वो रोशनी आदमी को नरम बिस्तरों पर सोने नहीं देती। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, उनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, फिर उनके पहलू बिस्तरों से लग नहीं सकते, वो रोशनी उनको उन बिस्तरों पर सोने नहीं देती, उन बिस्तरों पर आराम नहीं करने देती है, वो मजबूर करती है, वो उठते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, और वो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं करते हैं, रब से मांगते हैं, आंसू बहाते हैं। ओहो कितना आंसू बहाते थे सैयद अंबिया, तमाम अंबिया के सरदार, वजह कायनात, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शान है उनकी। एक तरफ ये शान कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हो और अर्ज करें रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ऐ अल्लाह मेरे लिए मामले को आसान कर दे, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, ऐ अल्लाह मेरी ज़बान को खोल दे। और मेरे आका से क्या फरमाया जाए, अलम नशरह लक सदरका व वदअना अन्का विज़रका, अलम क्या नहीं खोल दिया हमने आपके सीने को, क्या नहीं खोल दिया, यानी आपको हाथ उठाने की जरूरत पेश नहीं आई, उससे पहले आपके सीने को खोल दिया। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रानाहु फत्तबि कुरआना। प्यारे, आपकी इतनी तकलीफ भी हमको बर्दाश्त नहीं कि जिब्राइल आपको मेरी किताब आकर के सुनाए और जिब्राइल कुरान पढ़े और आप उनके पीछे पीछे जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं, आपको मुशक्कत हो कि कहीं आप भूल ना जाएं। ला तुहर्रिक बिही लिसानका, आपको अपनी ज़बान को हिलाने की, ज़हमत देने की और मुशक्कत उठाने की भी जरूरत नहीं है। इन्ना अलैना जमअहु, मेरे जिम्मे है कि मैं इसको कुरान को आपके सीने में जमा करूंगा, वो मेरे जिम्मे है कुरानहु कि मैं इसको आपकी ज़बान के ऊपर जला दूंगा। सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु, फिर मेरे जिम्मे है कि मैं इसके मानी को और मैं इसके असरार को आपके सामने खोल दूंगा। एक तरफ आपका ये मकाम बादज़ खुदा बुजुर्ग तू हुई किस्सा मुख्तसर, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर ला युमकिनु समाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तू हुई किस्सा मुख्तसर। और दूसरी तरफ आपका क्या हाल है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछिए कि तुम्हारे आका, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही रात की तन्हाई में उठते हैं जो ईमान वालों की पहचान है। इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ईमान वाले कैसे होते हैं, रब के बंदे कैसे होते हैं, इनकी पहचान इबादुर रहमान, रहमान के बंदे हैं। कैसे हैं, ला यमशूना अलल अर्दि हौना, यमशूना अलल अर्दि हौना, वो जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं, अकड़ते नहीं हैं। इदा खातबहुमुल जाहिलूना, अपने वक्त को बर्बाद नहीं करते, जाया नहीं करते, यहाँ तक कि जब जाहिल उनसे उलझता है और उनसे बहस करना चाहता है, आज तो हर आदमी जाहिलों से उलझा हुआ, हर आदमी सिर्फ बहस की तलाश में है कि किसी तरह मुझे कोई मौका मिले कि मैं बहस करूं, अपना मौक़िफ़ पेश करूं। इदा खातबहुमुल जाहिलूना, जब उनसे जाहिल उलझते हैं, क़ालू सलामा, वो कह देते हैं कि हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुमसे बहस करें। क़ालू सलामा, और उनकी क्या पहचान, अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपने रब के लिए रात गुजारते हैं। कैसी गुजारते हैं, सुज्जदन व क़ियामा, या सजदे में मिलते हैं या क़ियाम में मिलते हैं। ये पहचान है ईमान वालों की। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सुन्नत को ईमान वालों के लिए जारी करने के लिए उठते हैं। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, आपने क़ियाम के अंदर रोना शुरू किया, इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए
کہ آپ کا دامن مبارک بھر گیا، آپ نے رکوع کے اندر رونا شروع کیا، اتنے روئے کہ سجدے کی جگہ تر ہو گئی، آپ نے سجدے میں رونا شروع کیا، ایسا لگا جیسا کہ یہاں کسی نے وضو کیا ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کے لیے اعلان نہیں کیا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ آپ نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ پاک، نبوت کے بعد بھی پاک، اور بالفرض اگر کبھی ایسا ممکن ہو سکے، اگر کیسا ممکن ہو تو تب بھی اللہ اعلان کر رہا ہے کہ پہلے بھی معاف اور پچھلے بھی معاف، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اس قدر کیوں روتے ہیں رب کے سامنے؟ اوہو، جواب دیا الم نہ، فرمایا اگر میرے رب نے یہ کیا ہے تو کیا الم اکن عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ابو داؤد کی روایت سے پوچھئے، عجیب ارشاد فرمایا، عائشہ تجھے معلوم نہیں آج میرے اوپر کون سی آیتیں نازل ہوئیں؟ وہ آیتیں نازل ہوئیں جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، جو مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں اسی طرح آنسوں کا دریا بہاؤں اپنے مالک کے سامنے، اتنا روؤں کہ لوگ کہیں مجھ سے شکایت ہے زمانے بھر کو شدت غم میں رونے کی، مجھ سے شکایت ہے زمانے بھر کو شدت غم میں رونے کی، لیکن مجھ کو شکوہ ہے کہ آنکھ میں آنسو آئے کم، میں یہی کہوں کہ ابھی پورے آنسو نہیں آئے۔ کیا آیتیں نازل ہوئیں؟ خلق السماوات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، لآیات لأولی الالباب، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، ان کے لیے راستے کھلے ہیں، ان کو ہر جگہ سے رہنمائی ملتی ہے، ان کے لیے ہر جگہ میں آیتیں ہیں، لیکن ہونے کون چاہیے؟ لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں۔ عرض کیا عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ایمان والو، ہم کس کو سمجھتے ہیں عقل والے؟ جو آئی ایس کر لے، جو کے ایس کر لے، جو ٹاپر ہو جائے، تمام ایگزام پاس کر دے۔ فرمایا سب سے بڑا عقل مند ہے جو یہ پہلا ایگزام پاس کرے۔ کون سا ایگزام؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیسا یاد کرتے ہیں؟ قیاما وقعودا، کھڑے ہیں تو تب بھی اس کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو تب بھی اس کو یاد کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو تب بھی اس کو یاد کرتے ہیں، جس مقام پر ہیں، جس موڑ پر ہیں اسی کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور یہ کہتے جاتے ہیں، غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بیکار نہیں پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ سارا کچھ تو نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں تو نے اپنے لیے پیدا کیا، اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ میں نے ان کو بیکار پیدا کیا اور ان کو اپنے رب کے پاس واپس نہیں جانا ہے۔ ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، اور ہم تجھ سے ایک ہی درخواست کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی چیز نہیں، ایک چیز مانگتے ہیں، قنا عذاب النار، ہم تجھ سے مانگتے تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے اللہ اس لیے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ اس دن جس کو تو نے رسوا کر دیا، جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا، فقد اخزیتہ، اس کو تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور جس کو تو رسوا کر دے گا اس کو وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ فلا تنفعهم شفاعت الشافعین، فرمایا اس کو سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ربنا اے ہمارے رب اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا، وہ آواز لگا رہا تھا مان لو اپنے رب کو مان لو، فآمنا تو ہم نے مان لیا۔ اے اللہ فآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اب تو ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے، جس کا تو نے ہمیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات وتوفنا والحقنا بالصالحین، وتوفنا ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، والحقنا بالصالحین اور ہمیں تو نیکوں کے ساتھ ملا۔ آہا کیسی دعا ہے یہ،
یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا ہوئی، جیل میں چلے گئے، ہمیں کوئی دعا نہیں ملتی ہے کہ جیل سے نکلنے کے لیے دعا کی ہو، کنویں میں پڑ گئے، ہمیں کوئی ان کی دعا نہیں ملتی ہے کہ کنویں سے نکلنے کی انہوں نے دعا کی ہو، اور جب ان کو حکومت مل گئی، تاج و تخت مل گیا، تب ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ تاج و تخت کی قید سے مجھے آزاد کرنا، یعنی اس کی بندنوں سے کہیں اس کے دھوکے میں نہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ یا فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں بھی میرا کارساز ہے، تو ہی آخرت میں بھی میرا کارساز ہے، توفنی مسلما، ایک ہی تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو اپنے دین کے اوپر مجھے اس طرح جما دے کہ جب بھی میری موت آئے میں تیرے دین کے اوپر قائم ہوں، والحقنا بالصالحین، اور جب مر جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا لے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے لیے تیار کرتی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، پھر دین پر عمل کرنے میں اس کو کسی شرم دلانے والے کی شرم نہیں آتی ہے، آر دلانے والے سے کوئی آر نہیں آتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کر گزرے اور اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے چھان دیا، صاف کر دیا، للتقوی، پرہیزگاری کے لیے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم رضوانا، تراہم، تم ان کو دیکھو گے، جب بھی دیکھو گے، رکعا وسجدا، یا رکوع میں ملیں گے یا سجدے میں ملیں گے، یبتغون فضلا من ربہم رضوانا، وہ تلاش کرتے ہوں گے اپنے رب کے فضل کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اقبال جیسے آدمی نے بھی کہا تھا، اقبال جیسا آدمی بھی تڑپ کر کہتا ہے، رومی ہو راضی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور آپ کی زبان کی بات نہیں لیکن دل آگی زبان پر تو بتا دیتا ہوں، ایک ہمارے بزرگ نے بھی ایک بات کہی، کہتا اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسجد، نہیں سمجھے، کہتا ہوں فرید اٹھ اور مسجد میں جھاڑو دے، کون سی؟ دل کی صفائی کر، اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسجد، اٹھ اس تنہائی میں اور اپنے آپ کو صاف کر، تبھی تو تجھے عمل کرنا نصیب ہوگا۔ تو ستا رب جاگدا تیری کیویں نوے فرید، تو سو گیا اور جس سے دوستی ہے وہ کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو اس کے قریب بھی نہیں آتی ہے، پھر تیری دوستی اس کے ساتھ کیسے نبھے گی؟ تو ستا رب جاگدا، تو سو گیا اور رب جاگ رہا ہے، تیری کیویں نوے فرید، پھر تیری اس کے ساتھ دوستی کیسے نبھے گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تولیں، نہ کہ جماعتوں کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے تولیں کہ کون اس پر کھڑا ہے۔ جو اس پر کھڑا ہے عباد الرحمن، وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جس کو یہ نصیب نہیں ہے اس کا مطلب وہ ایک خطرناک مقام پر فیل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔